حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے، جنہیں ایک ایسی قوم کی طرف بھیجا گیا تھا جو گمراہی اور بے حیائی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ان کے شہر صدون کے لوگ برائی میں حد سے آگے بڑھ چکے تھے، اور وہ ایسے اعمال کرتے تھے جو دنیا میں کسی قوم نے اس سے پہلے نہ کیے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کا خوف دلایا اور فرمایا کہ اے میری قوم، تم ایسی بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے کسی نے نہ کی۔ اللہ نے تمہارے لیے پاک رشتے بنائے ہیں، مگر تم فطرت کے خلاف راستہ اختیار کر بیٹھے ہو۔ تم اللہ کے عذاب سے ڈرو اور نیک راستے کی طرف لوٹ آؤ۔ مگر قوم نے نافرمانی کی اور حضرت لوط کی باتوں پر ہنسنے لگے۔ وہ کہتے تھے، اے لوط، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں اپنے بستی سے نکال دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے صبر سے کام لیا اور اپنی قوم کو بار بار سمجھایا، لیکن وہ اپنی گمراہی پر جمے رہے۔ ان کی سرکشی حد سے بڑھ گئی تھی اور زمین ظلم، فحاشی اور انکار سے بھر گئی تھی۔ ایک رات اللہ کے فرشتے خوبصورت آدمیوں کی شکل میں آئے۔ وہ پہلے حضرت ابراہیم کے پاس گئے اور وہاں سے حضرت لوط کے گھر پہنچے۔ جب قوم نے ان مہمانوں کو دیکھا تو ان کے دلوں میں برائی پیدا ہوئی اور وہ لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف دوڑ پڑے۔ حضرت لوط نے بڑے دکھ سے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں، اللہ سے ڈرو، ان کے ساتھ برا سلوک نہ کرو۔ مگر قوم نے بات نہ مانی اور دروازے پر جمع رہی۔ اس وقت فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو حقیقت بتائی کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور یہ قوم اب بچنے والی نہیں ہے۔ آپ اہل ایمان کو ساتھ لے کر رات کے پچھلے پہر شہر چھوڑ دیں۔ چنانچہ حضرت لوط اپنی بیٹیوں کے ساتھ شہر سے نکل گئے۔ جیسے ہی وہ نکلے، اللہ کا عذاب نازل ہو گیا۔ آسمان سے خوفناک چیخ آئی، زمین لرزنے لگی اور پوری بستی کو الٹ دیا گیا۔ پھر اوپر سے آگ برستے پتھروں کی بارش ہوئی جس نے سب کو تباہ کر دیا۔ وہ قوم صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی اور ایک بھی شخص نہ بچ سکا۔ یہ واقعہ دنیا کے لیے نشان عبرت ہے کہ جب انسان حد سے بڑھ جائے اور اللہ کی نافرمانی کرے تو انجام بہت سخت ہوتا ہے، اور جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اللہ انہیں ہر مصیبت سے بچا لیتا ہے۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ حق پر قائم رہنے والا ہی کامیاب ہوتا ہے اور گمراہی ہمیشہ تباہی کی طرف